अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीलॉग एक नई टॉपिक के साथ। आज हमारे साथ हमारे सीनियर असद अब्बास भट्ट साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं जो माहिर कानून हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कैसे मुमकिन हो सकती है और वो कब तक रिहा हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले में अपने सीनियर से बात करते हैं, बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैं बताएं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है ये कैसे मुमकिन है और इसके अंदर कितनी पिटीशन जो हैं वो दायर हो चुकी हैं। देखिए, आपको बताता चलूँ कि जो मेन पिटीशन है वो तो एक ही है, तोशाखाना केस, जिनके अंदर उनको 3 साल सज़ा और 1 लाख रुपया गालबन जुर्माना है और 5 साल की उनको जो है वो मुद्दत के लिए उनको नाअहल करार दिया गया है। वो पिटीशन तो मेन एक है। इसके साथ एक पिटीशन थी कि जनाब उनको जो है वो अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए फ्रॉम द अटक जेल, क्योंकि अटक जेल में हैं वहाँ पे। और साथ ही साथ ये इल्तिजा थी कि उनको A क्लास दी जाए। मुख्तलिफ़ क्लासेस होती हैं जेल के अंदर के, किसी को B क्लास में रखा जाता है, किसी को A क्लास के अंदर रखा जाता है, वे C क्लास है कि उसके मुताबिक उनकी वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे उनको मिलती हैं। तो ये एक पिटीशन थी कि उनको A क्लास प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। और तीसरी पिटीशन उनकी थी कि उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने इल्तिजा की थी कि उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। वो रद्द हो गई है। जो रिपोर्ट किया जा रहा है उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही लगी थी, हालांकि उसके अंदर एक जो है वो मैनिटेरियन ग्राउंड भी होती है, लेकिन जाहिर है कोर्ट ने उसको किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही वो किया होगा। ये बताते चलें, जैसे आपने बताया कि दूसरे पॉलिटिकल लीडरान भी तो इसी जेल में रहे हैं, इमरान खान साहब की और ये जैसे नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं वो भी तो जेल में रहे हैं, इनकी उनकी जेल में क्या फ़र्क है? देखिए, जेल के अंदर जो फ़र्क है वो जेल होती है, उसके अंदर आप जितनी भी फैसिलिटीज़ दे दें, A क्लास क्या B क्लास क्या, जब आप कैदोबंद में हैं तो वो ज़ाहिर है उसके अंदर आपका एक शिकवा शिकायत रहता है। वो एक जो है वो पॉपुलर लीडर हैं, उनकी एक जमात है, वो इस टाइम ज़ेर अताब भी है, तो लोगों को है कि उनकी जान को ख़तरा ना हो। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई बदबूदार खाना फेंका जा रहा है, वहाँ पे कोई इस तरह से मीठी शिया फेंकी जाती हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन हाँ साहब एक जो है वो बड़े दिल के आदमी हैं, एक मजबूत असाब के मालिक हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो इस चीज़ को टैकल करेंगे। बहरहाल ये मुबालगा मेज़ी भी होती है, इसके अंदर कोई मुसद्दका इतलात ज़ाहिर है उनके लॉयर्स कुछ मिल के आए हैं, उनके बकौल अगर वो बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई सदाकत भी होगी और अथॉरिटीज़ को इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। और ये सर जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे AC की फैसिलिटी भी थी या दूसरे कुछ फैसिलिटी भी हासिल थी? देखिए, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और उसके अंदर जो उनको फैसिलिटीज़ थी उस टाइम गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है PTI की थी, इसके अंदर वो कितनी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं कितनी नहीं देना चाहते तो वो तो उनकी बात है। कहा जाता है कि जनाब वो पर्सनल रिवेंज नहीं रखते थे, अभी की जो गवर्नमेंट है वो पर्सनल रिवेंज रख रही है। मरीम नवाज़ को कहा जाता है जी कि उनको वहाँ अंदर जो है वो कीटो डाइट प्रोवाइड की जाती थी। नवाज शरीफ साहब को अंदर जो है वो पूरी उनकी प्रोटीन का ख्याल रखा जाता था। शहबाज गिल साहब भी अभी एक वीलॉग में क्या सर यहाँ तक सुनने में है ना कि अडियाला जेल के बिल्कुल अपोजिट वहाँ घर किराए पे लिया हुआ था जहाँ से खाना बन के रोज़ नवाज शरीफ साहब के लिए आता था। देखिए, ये इल्ज़ामात रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। खान साहब की ज़ाहिर है उनकी भी पार्टी एक है, उनको भी किसी जगह के ऊपर अगर कोई एडवांटेज मिल जाता है तो वो सिस्टम और कानून का हिस्सा नहीं है। कानून के मुताबिक जो है वो चीज़ें चलें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो होता था तो वो भी गलत था, और इनके साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो ये भी गलत है। कानून की बालादस्ती जब तक नहीं होगी, एक आम शहरी की भी अगर आप बात करें, ये तो लीडरान हैं, आगे फिर अपने अपने मामला सेटल करेंगे। हाँ साहब अगरचे पॉपुलर लीडर हैं, सारी चीज़ें हैं, उनकी अपनी पार्टी की एक फॉलोइंग भी है, लेकिन इससे कतई नज़र एक आम शख्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो बेचारे का पुरसानी हाल नहीं है। इतनी पिटिशन्स पेंडिंग हैं कि कई लोग जो है वो जब उनको सज़ा कट जाती है तब उनकी बारी आती है। तो ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम में ओवरऑल एक इस्लाह की ज़रूरत है। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, उसके अंदर बेहतर चीज़ें होनी चाहिए, वो तो एक ज़ाहिर है ख्वाहिश रहती है। सर ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब तो अडियाला जेल में रहते थे, इनको जो इमरान खान साहब है इनको अटक जेल में भेजा गया है, क्या फ़र्क है इन दोनों जेल में और उनको शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, जो क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं तो वो यही है कि जहां पर आपका मुकदमा चलता है, लाहौर में चल रहा है,
تو وہاں کی جیل کے اندر وہاں کی اتھارٹیز آپ کو اریسٹ کرتی ہیں. تو یہ چیز تھوڑی سی ایک کہہ لیں کہ غیر رسمی تھی، جس کے اندر جو آپ کہیں کہ ان کو اٹک جیل لے جایا گیا، بلکہ نہ کہ اڈیالہ جیل. حالانکہ اسلام آباد کے اندر کیس کا فیصلہ ہوا ہے توشہانہ، تو اسلام آباد کے اندر اٹک بھی ہو سکتا تھا، اسلام آباد کی اپنی جیل بھی ہے، وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ چیز ایک غیر رسمی ضرور نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی غیر قانونی بات اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ شاید آپ کو نہ ملے. اتھارٹیز ہیں وہ کہہ سکتی تھی وہاں پہ ان کو سیکیورٹی کا خدشہ ہے، وہاں پہ ان کو فیسلٹیز نہیں پرووائڈ ہو سکتی تھی. لیکن یہ جب بھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ چلتے ہیں. وہ نواز شریف پہ بھی چلتے رہے، وہ مریم نواز پہ بھی چلتے رہے ہیں، وہ شہباز شریف کو اوپر بھی ایک مقدمہ قتل، ایک مقدمہ ختم، دوسرا شروع، یہ تو چیزیں پھر چلتی ہیں. اس کے اندر اگر آپ بات کریں اعظم سواتی صاحب کی، بے شمار مقدمے کٹے ان کے اوپر. علی محمد خان ابھی پی ٹی آئی کے ہیں، 8 مقدمے. کورٹ نے تنگ آ کے کہا بھائی چھوڑو اس بندے کو. اور اسی طرح سے آپ اگر دوسری شہباز گل کی بات کریں، وہ بھی ان کے اوپر بھی بے شمار مقدمے. فواد چودھری جب تک انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں تو تب تک ان کو ایک مقدمے سے دوسرے مقدمے میں. تو یہ انفارچونیٹ ایلیمنٹ ہے. اب پارٹیز کو اپنے تائیں جو ہے وہ گرو ہونا چاہیے، جو پاپولر پارٹیز ہیں وہ ان کو آنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو. وہ نواز شریف ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ زرداری ہیں، وہ پی ٹی آئی ہیں، جو ہے عوام کا ایک آنا چاہیے اس کے اندر. جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے. اچھا سر یہ بتائیں، جب مریم بی بی یا نواز شریف جیل میں تھے کسی کو بھی نہیں روکا جاتا تھا ان سے ملنے کے لیے. یہ مثال کے طور پہ ان کے وکلا حضرات یا ان کے کوئی ریلیٹیو، کوئی رشتہ دار اگر ان سے ملنا چاہے تو ایزیلی مل سکتے تھے. یہاں پہ تو ان کو عمران خان صاحب کو ان کی بیگم سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. دیکھیں یہ 1-2 دن کے اندر ابھی چیزیں کچھ کلیئر بھی ہو جائیں گی. آج پٹیشن ان کی خارج ہوئی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر وہ سیل کر سکتی ہیں. کچھ اداروں کی رپورٹس بھی ہوتی ہیں جو کورٹ شاید اس طرح سے منظر عام پہ نہیں لاتی. ہاں سب ایک فیمس لیڈر بھی ہیں، پاپولر لیڈر ہیں، ان کی جان کو خطرات بھی ہیں، اور وہ کسی اپنے بندے سے بھی ہو سکتا ہے. تو کورٹ نے شاید اس چیز کو مد نظر رکھا ہو کہ جناب، کیونکہ کورٹ کو لائرز کو اجازت دینا ایک مینڈیٹری تھا کہ ان سے وکالت نامہ سائن کروانا ہے، کلائنٹ نے انسٹرکشن دینی ہے کون سا لائر ہوگا، پٹیشن کے اندر کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. تو وہ چیزیں طے کرنا ضروری تھی. ان کو وہاں تک اجازت دی، تبھی تو 3-4 پٹیشنیں فائل ہوئیں. سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن ہے اس آرڈر کے خلاف جو ہائی کورٹ نے کیس ریمانڈ کیا تھا. ہمایوں دلاور جو جج تھے، جو کہ ابھی فرار ہو چکے ہیں مبینہ طور پر، فرار تو نہیں کہنا چاہیے، جو کہ ملک سے باہر جا چکے ہیں. تو وہ بہرحال ایک چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ کورٹس کھلی ہیں، اس کے اندر تگ و دو کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ کئی ملکوں سے بہتر ہے. ابھی بھی کافی چیزیں تنقید کے باوجود کئی ملکوں سے بہتر ہیں. اتنے برے حالات کے اندر بھی ابھی تک 180 مقدمات جو ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کورٹس ریلیف بھی دے رہی ہیں. پری ریسٹ بیل بھی ہوئی. 9 مئی کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جناب یہ اللیگل اریسٹ ہے. تو کورٹ اپنا زور لگا رہی ہیں، عوام بھی اپنا زور لگا رہی ہے. ڈیولپ کنٹریز اسی طرح سے ہوتی ہیں، اس طرح ایک دم سے ڈیولپ نہیں ہو جاتی، ڈیولپنگ ہوتی ہیں، اسٹرگل ہوتی ہے. امریکہ کی اسٹرگل آپ دیکھیں، یو کے کی اسٹرگل دیکھیں، آسٹریلیا کی آپ دیکھیں. مختلف جو ہیں وہ قوم جو ہے ادوار سے گزرتی ہیں، اسی کو ارتقاء کا عمل کہتے ہیں، پھر جا کے آپ کو رائٹ ملتے ہیں. اچھا سر یہ بھی بتاتے جائیں کہ کہتے ہیں کہ 3 سال کی اگر سزا کسی کو ہو تو وہ سزا سسپینڈ کی جا سکتی ہے. اگر اس سے زیادہ ہوتی تو وہ سسپینڈ نہیں ہو سکتی تھی، یا اس سے کم. یہ اس میں اس بارے میں روشنی ہوگی. دیکھیے ہمارا ایک سیکشن ہے، لاء کی پروویژن ہے، 426 سیکشن ہے CRPC کا. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی جو پینڈنگ ہے پٹیشن اپیل، اس کو پینڈنگ رہتے ہوئے کورٹ جو سزا کا آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے، روک سکتی ہے. سسپینڈ سے مراد ہے کہ اپیل آئی ہے، دیکھتے ہیں کیا اس کو برقرار رکھنا ہے نچلے فیصلے کو، یا اپیل ایکسیپٹ ہوگی تو یہ سزا ختم ہو جائے گی. تو وقتی طور پہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو یہ چیز ایک ہے 426 CRPC ضابطہ فوجداری کے تحت 3 سال تک جو ہے پریسیڈنٹ یہی ہے کہ وہاں پہ کورٹ پہلے دن ہی سسپینڈ کر دیتی. پھر پروسیکیوشن کو نوٹسز جاتے ہیں، کہا جاتا ہے جناب اپنا موقف پیش کرے. لیکن ابھی کورٹس پر بھی اس طرح سے ظاہر ہے ایک ابھی چل رہی ہیں، تو ایک ڈسکریشنری چیز ہے. کورٹ پاسبل ہے کہ پہلے نوٹس کرے اور اس کے بعد پھر ان کو کہے کہ جناب آپ کے آئیں اور اس سسپینڈ کرتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اسی ویک کے اندر ہاں صاحب کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے ایک بڑا. سر یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں ان کو 1 لاکھ کا جرمانہ بھی ساتھ ہوا ہے. اگر وہ 1 لاکھ نہیں ادا کریں گے تو 6 ماہ سزا بڑھ جائے گی.
یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو جرمانہ ہے وہ سزا تو ابھی سسپینڈ ہوگی تو مکمل ہی ہوگی، اس کے اندر 1 لاکھ روپیہ بھی جمع نہیں کروانا پڑے گا ان کو. لیکن اگر بات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے اور لوگ وہ نہ ادا کریں تو اس صورت کے اندر ان کو قید زیادہ کاٹنی پڑتی ہے. لیکن ہاں صاحب ایک فیمس لیڈر ہیں، کئی لاکھوں ان کے پیچھے ہیں، وہ لاکھ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جمع کروا دیں گے. اچھا، اگر اس کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے تو ریلیف ملتے ساتھ ہی ان کو کسی اور کیس میں پکڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک آپ کا دلچسپ کویسچن ہے جو ناظرین بھی جاننا چاہتی ہوں گی. دیکھیں اس چیز کو نہ بھولیں کہ 180 کیسز ہیں خان صاحب کے اوپر. یہاں پہ ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی جو ہے وہ تندرستی سے اور چستی سے جو ہے وہ کرتی ہے، عمل کرتی ہے اور کتنی پٹیشن فائل کرتی ہے. آج 7 کیس جو ہے وہ دہشت گردی کورٹ لاہور میں بھی لگے ہوئے تھے. انہوں نے اچھی موو کی، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ حاضری معافی کی درخواست فائل کی. تو اسی طرح سے باقی کورٹس کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں. پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ فائل کی جا سکتی ہیں پٹیشنیں کہ جناب وہ دانستہ طور پر غیر حاضر نہیں آ رہے، تو ان کے جو کیسز ہیں، ان کی جو پینڈنگ پٹیشنز ہیں، بیل پٹیشن جس کے اندر وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر یہ جو اپنا وہ ان کو حاضری معافی کی درخواست دی جائے. اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے جو آپ کریں گے، ابھی مجھے پتہ ہے اس کا میں جواب آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ جناب 180 ہیں تو 181 بھی ہو سکتے ہیں، 82 83 84 85 90 200 بھی ہو سکتے ہیں. تو اس صورت کے اندر بھی آپ کو ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ایک اومنی بس پٹیشن فائل کرنی چاہیے، اومنی بس بیل پٹیشن، جس کے اندر آپ کو کہ ایسا ریلیف ملے کہ آپ ادروائز تو وہ پکڑتے جائیں گے، ایک کیس میں چھوڑیں گے، دوسرے میں اعظم سواتی کا میں نے آپ کو بتایا، دوسرے مقدمات ہیں، علی محمد کا کیس ہے، ایون جب نواز شریف وغیرہ تھے، شہباز شریف وغیرہ، ان کے اوپر بھی کیسز کی بھرمار تھی. تو یہ ہمارے ملک کی ایک ریت ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ٹاپک سے کچھ معلومات ملی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو آگے ان کے وکلا کو کیسے کام کرنا چاہیے کہ جلد از جلد وہ ان کی رہائی ہو، اور اس تمام چیزوں پہ ہم نے روشنی ڈالی. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.